بنگلہ دیش ایک آزاد اسلامی ملک۔ آج ہم بنگلہ دیش کے متعلق چند اہم معلومات آپ کو بتائیں گے، تو جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ آنے والی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا ایک آزاد ملک ہے۔ میانمار کے ساتھ مختصر سی سرحد کے علاوہ یہ تین اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 1971 تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ رہا ہے۔ اب جنوب میں اس کی سرحدیں خلیج بنگال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ریاستوں کو ملا کر بنگالی اسے اپنا نسلی وطن کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا مطلب ہے بنگال کا ملک۔ پاکستان سے آزاد ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ سرحدیں 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر وجود میں آئیں، جب پاکستان کے مشرقی حصے کے طور پر برطانیہ سے آزاد ہوا۔ پاکستان کے دونوں مشرقی اور مغربی حصوں کے درمیان میں 1600 کلومیٹر کا فاصلہ حائل تھا۔ مشترکہ مذہب ہونے کے باوجود پاکستان کے دونوں بازوؤں میں نسلی اور لسانی خلیج بڑھتی گئی، جسے مغربی پاکستان کی عاقبت نااندیش حکومت نے مزید وسیع کر دیا، جو بالآخر 1971 میں ایک خونی جنگ کے بعد شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں بنگلہ دیش کے قیام کا سبب بنی۔ اسی جنگ میں بنگلہ دیش کو بھارت کی مکمل مدد حاصل رہی اور بھارت کی سازش کے ذریعے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ شیخ مجیب الرحمن کو بھارت نے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ موجودہ بنگلہ دیش میں بھارت زبردستی اپنا حکم منواتا ہے اور بنگلہ دیش کی کٹ پتلی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد انڈیا کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے۔ جس طرح اس کے والد کا انجام ہوا، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی پاکستان سے محبت بستی ہے۔ ایک لحاظ سے پاکستان کو توڑنے میں بھارتی حکمرانوں یا شیخ مجیب الرحمن سے زیادہ پاکستانی حکمرانوں اور فوج کی غلط جنگی حکمت عملی کا ہاتھ تھا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں عوامی لیگ کو اکثریت ملی، لیکن مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کی کشش کی وجہ سے لالچ اور بنگالیوں کو غدار اور خود سے کم عوامی لیگ کی کامیابی کو تسلیم نہیں کیا اور فوج نے بھی بھٹو کی حمایت جاری رکھی۔ یوں شیخ مجیب الرحمن کو وزیر اعظم پاکستان بننے کا حق نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اقتدار کے حقدار تھے۔ لیکن پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم تسلیم کیا گیا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، اس لیے کہ اگر 70 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیا جاتا تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو نہیں بلکہ شیخ مجیب الرحمن پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہوتے۔ بہرحال شیخ مجیب الرحمن کی اقتدار سے ناجائز محرومی نے ان کے ذہن میں پاکستان سے آزادی اور بنگلہ دیش بنانے کے عزم کو مزید پختہ کر دیا اور انہوں نے ہر حالت میں پاکستان توڑنے کی شدید تکلیف تھی، اس قسم کے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ لہٰذا بھارتی حکمرانوں نے شیخ مجیب الرحمن کی ہر طرح سے حمایت کی۔ انجام کار مشرقی پاکستان میں موجود فوج پر بھارت کی حمایت اور تربیت یافتہ مکتی بانی گوریلوں نے حملے شروع کر دیے۔ ان گوریلوں کو تربیت دینے کا ذمہ دار بھارتی فوج کے میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ کی تھی، جو کہ بعد میں سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر ہونے والی بھارتی فوج کے آپریشن بلیو اسٹار کے نتیجے میں مارا گیا۔ شروع میں ہونے والی جھڑپیں بعد میں ایک بھرپور جنگ میں بدل گئیں۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے کم تعداد اور وسائل کے باوجود دشمن کا افسران اور سپاہیوں کی بہادری اس قدر زبردست تھی کہ اس سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی میدان جنگ میں بہادری کی مثالیں تازہ ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی کم تعداد اور وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے فوج کے کمانڈر جنرل نیازی کی وجہ سے فوج کو ڈھاکہ کے پریڈ گراؤنڈ میں بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لاکھوں بھارتی فوجیوں اور مکتی باہنی کے کارندوں کے سامنے بھلا ایک ڈویژن فوج محدود ہتھیاروں کے ساتھ کب تک ٹکتی؟ لہٰذا شکست اگر دیکھا جائے تو آزادی سے اب تک بنگلہ دیش اپنے مستقل قیام اور مستقل سیاسی افراتفری کا شکار ہے، اور اب تک 13 مختلف حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں اور کم از کم 4 فوجی تخت ہو چکے ہیں۔
यानी मार्शल लॉ लग चुका है। एक तहकीक के मुताबिक बांग्ला देश में 94% खवातीन को अवामी मकामात पर हरासानी का सामना है और ज़्यादातर खवातीन का इस्तेहसाल इनके ख़ानदान के अफराद या रिश्तेदार करते हैं। ऐसे में बांग्लादेश की खवातीन में दिफा खुदी की तरबियत हासिल करने का रुझान बढ़ रहा है। ढाका के कराटे स्कूलों में औरतें तरबियत हासिल कर रही हैं। लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और तकरीबन 1,44,000 मरबा किलोमीटर के साथ ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 94वां बड़ा मुल्क है। ये दुनिया का गुंजान आबाद तरीन आबादी के हामिल ममालिक में से एक है, बल्कि अगर छोटे मोटे जज़ायर या शहरी हुकूमतों को फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और इसकी आबादी हिंदुस्तान में मुकीम अक़लियती मुसलमानों से कुछ कम है। बांग्लादेश एक तरक्की पजीर मुल्क है और कुदरती नेमतों से माला माल है। उम्मीद है कि आने वाले चंद बरसों में ये तरक्की कर पाएगा और यहाँ पर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा।